اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے بلاگ میں سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ 90 کا، جس کا 42واں یوم تاسیس تھا، اور ان کی جانب سے مختلف افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹر تلسی گیبرڈ نے جو گزشتہ روز پاکستان کے حوالے سے ہرزہ سرائی کی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر آپ سے بتاؤں گا آپ کو۔ تو پہلے ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے جو 42واں یوم تاسیس تھا، وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں منایا گیا۔ پاکستان کے شہر کراچی، حیدرآباد، سندھ کے چھوٹے شہروں میں اور پھر پنجاب میں بھی اس کی تقاریب منعقد کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لندن میں، امریکہ کے مختلف شہروں میں، ساؤتھ افریقہ میں، اور پھر گزشتہ رات دبئی میں بھی اس حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ وہاں لوگوں کو افطار ڈنر بھی کرایا گیا، اور اس حوالے سے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ پاکستان میں پہلے روزے سے لے کر 28ویں روزے تک تقریباً 12 سے 13 جو ہیں کراچی شہر میں افطار ڈنر کا اہتمام ہوا متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے۔ مختلف سیکٹرز کے اس کے ذریعے اہتمام کیا گیا، مختلف علاقوں میں اس سلسلے میں اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، سندھ کے شہری چھوٹے علاقوں میں، نواب شاہ میں، حیدرآباد میں، ٹنڈوادم میں، ٹنڈو ڈیار میں، تو افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، اور اس افطار ڈنر میں ان لوگوں کو مدعو کیا گیا جو شہداء کے ورثہ تھے، یا لوگ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی فیملیز کو اس میں مدعو کیا گیا ان افطار ڈنر میں۔ وہاں ان لوگوں کو، مستحق لوگ جو تھے، ان کو راشن بھی دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، متحدہ قومی موومنٹ 90 کے کارکنان نے اس طرح سے کھل کر افطار پارٹیاں کی ہیں، اور لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیے ہیں، اور لوگوں کے گھروں تک عیدی بھی پہنچائی ہے۔ اور یہ ایک طویل عرصے تک آج سے جو متحدہ قومی موومنٹ پر پابندی عائد ہے، تو وہ اس قسم کی تقاریب ماضی میں منعقد نہیں کر سکے تھے، لیکن اس سال اس قسم کی تقاریب، جبکہ پابندیاں ہیں اور گرفتاریوں کا ڈر ہے کارکنان کو، لوگوں میں خوف ہے، جبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سال جو تھا، اس کا اہتمام بڑے پیمانے پر کیا گیا، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ ہزاروں خاندانوں کو راشن دیا گیا، اور ہزاروں ہی خاندانوں کو عیدی بھی تقسیم کی گئی، اور تمام ان لوگوں کو یاد کیا گیا جو اس تحریک میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے پیمانے پر کہا جاتا ہے کہ کئی کروڑ روپے کا راشن تھا جو لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو ایک بہت اچھی جو تھی وہ ایک ایونٹ رہا اس رمضان شریف میں متحدہ قومی موومنٹ 90 کے حوالے سے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا تلسی گیبرڈ، جو گزشتہ دنوں جنہوں نے امریکہ کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کو جن جن ممالک سے خطرات لاحق ہیں، اس میں پاکستان بھی ایک ملک ہے جس کے پاس 4000 سے 5000 کلومیٹر کے مار کرنے والے جو میزائل ہیں وہ موجود ہیں، اور ان میزائلوں کے سے جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا، اس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ خبر کافی تیزی سے پوری دنیا میں وائرل ہوئی، اور پھر وہ جو لوگ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ ایران کے بعد پاکستان پر بھی اسی قسم کا حملہ کیا جا سکتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ بات سچ ثابت ہونے جا رہی ہے کہ امریکہ اب ایران کے بعد پاکستان کو ٹارگٹ کرے گا۔ لیکن اس حوالے سے مجھے ایک بہت سینئر صحافی ہیں، ہمارے بزرگ صحافی ہیں، محمد علی خالد صاحب، جو کئی سالوں سے شکاگو میں، امریکہ کے شہر شکاگو میں قیام پذیر ہیں، اور وہ پاکستان میں تقریباً 40 سالہ صحافت پہ انہوں نے مختلف اخبارات میں کام کیا ہے، مختلف رسائل میں انہوں نے جو ہے وہ صحافت کی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تلسی گیبرڈ جو ہیں، وہ چند ماہ قبل امریکہ سے ہندوستان کے دورے پر گئی تھی، اور وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی کے احکامات کی صورت میں انہیں
VVIP پروٹوکول دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو RSS PJP کے جو لوگ ہیں انہوں نے انہیں خاصا بریف بھی کیا تھا، اور پھر ان سے کئی خفیہ عراق کے جو سربراہ ہیں ان کی بھی خفیہ ملاقات ہوئی تھی، جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کی بھی ان سے ملاقات رہی تھی، تو کافی لوگوں کی ملاقاتیں ان سے تھی، اور اس ملاقات میں یہ کہا جا رہا ہے ہندوستان میں تلسی گیبٹ کی ہونے والی ملاقاتوں میں انہیں یہ بتایا گیا کہ چونکہ آپ کی والدہ کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کی پوری مدد کریں، تو تلسی گیبٹ کو پوری طرح سے بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار کلومیٹر مار کرنے والے میزائل تیار کر چکا ہے، اور یہ اس وقت پاکستان جو ہے نہ صرف امریکہ اسرائیل بلکہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس حوالے سے تلسی گیبٹ جو ہیں انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی، رپورٹ میں انہوں نے ایک تو یہ ذکر کیا جو انہیں بریف کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف اور قدیر خان ہمارے جو ایٹمی سائنسدان تھے ان کے درمیان ایک ملاقات کے حوالے کا بھی ذکر کیا، جو مختلف اخبارات میں ان کا انٹرویو بھی، قدیر خان صاحب کا انٹرویو بھی شائع ہوا تھا، اس انٹرویو کا بھی انہوں نے کوٹ کیا۔ اس انٹرویو میں قدیر خان صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے ان سے کچھ فنڈ کی ڈیمانڈ کی تھی، تو اس فنڈ کی ڈیمانڈ کے بعد مجھ سے مشرف صاحب نے پوچھا کہ آپ اتنا ایک لمبا بہت بڑا فنڈ جو ہے آپ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 4 سے 5 ہزار کلومیٹر مار کرنے والے میزائل بنانا چاہتا ہوں۔ تو پرویز مشرف صاحب نے ان کو اس سے روکا تھا، نہ صرف روکا تھا بلکہ اس کے بعد تو انہیں جیل میں بند کر دیا تھا، اور وہ ایک طویل عرصہ تک مشرف صاحب کے دور میں جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے تھے۔ لیکن گیبرڈ نے تلسی گیبرڈ نے وہ جو مشرف صاحب کا جو انکار تھا، یا پھر جو قدیر خان کو جیل میں ڈالا گیا تھا اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس رپورٹ میں یہ ذکر ضرور کیا کہ قدیر خان نے جو ایٹمی سائنسدان تھے پاکستان کے، انہوں نے اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف سے ڈیمانڈ کی تھی اور ان سے فنڈ حاصل کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا یا پرویز مشرف صاحب نے ان کو یہ فنڈ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کی جو رپورٹ کے بعد جو پوری دنیا میں یہ جو خبریں چل رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، اگرچہ پاکستان کی نے جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور ان کہا کہ ہمارے پاس ایسے اس قسم کے کوئی بھی میزائل موجود نہیں ہے، لیکن اس کا جو پروپیگنڈا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں لوگ جو ہیں کافی اس خبر کے بعد جو ہے کافی جو ہے مایوس نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے تجزیے کیے جا رہے تھے کہ ایران کے بعد اب پاکستان کی باری ہے، تو اب امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان مل کر کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جارحیت کر سکتے ہیں۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں کو، تمام پوری قوم کو، ہمارے تمام اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان حالات سے کس طرح سے نمٹا جائے۔ میں اس وقت اس صورتحال کے پیش نظر فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر سے اس وقت یہ اپیل ضرور کروں گا کہ اس وقت جو بھی حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر قومی یکجہتی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب آپ ایک تو تمام جتنے بھی اسیر سیاسی کارکنان ہیں ان کو فی الفور رہا کریں، اور جو لوگوں کے جو مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، جس طرح سے بلوچستان کے قوم پرستوں کے مطالبات ہیں، یا خیبر پختونخوا میں جو منظور پشید کے مطالبات ہیں، اس کی جماعت کے مطالبات ہیں، ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ ان کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین صاحب جیسے لیڈر جو سندھ کی شہری علاقوں میں بھاری اکثریت ان کی ہے اور وہ ان کے فالوورز موجود ہیں، تو الطاف حسین صاحب پر بھی پابندی کا خاتمہ کیا جائے، اور ایک قومی یکجہتی کے لیے
تمام اسیر کارکنان کو رہا کیا جائے، تمام مسنگ پرسنز ہیں ان کو جو ہے واپس اپنے گھروں کو بھیجا جائے، اور جو جھوٹے مقدمات ہیں جن لوگوں پر، ان مقدمات کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اس وقت واحد قیادت ہیں جو بلوچ قیادت سے بھی بات کر سکتے ہیں، بلوچستان کے قوم پرستوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی جو قوم پرست قیادت ہے جس میں منظور پشین اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ الطاف حسین صاحب سے نہ صرف پابندی کا خاتمہ کریں بلکہ ان تمام لوگوں سے بات چیت کی ذمہ داری الطاف حسین صاحب پر عائد کریں، اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کے مطالبات پورے کریں تاکہ ملک میں قومی یکجہتی قائم ہو اور ہم ان سازشوں کا مقابلہ کر سکیں جو اب ہمارے خلاف ہونے جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی ہندوستان میں تلسی گیبرڈ کی ہونے والی ملاقاتوں میں انہیں یہ بتایا گیا کہ چونکہ آپ کی والدہ کا تعلق ہندوستان سے ہے اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کی پوری مدد کریں، تو تلسی گیبرڈ کو پوری طرح سے بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار کلومیٹر مار کرنے والے میزائل تیار کر چکا ہے، اور یہ اس وقت پاکستان جو ہے نہ صرف امریکہ اسرائیل بلکہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس حوالے سے تلسی گیبرڈ جو ہیں انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی۔ رپورٹ میں انہوں نے ایک تو یہ ذکر کیا جو انہیں بریف کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف اور قدیر خان، ہمارے جو ایٹمی سائنسدان تھے، ان کے درمیان ایک ملاقات کے حوالے کا بھی ذکر کیا، جو مختلف اخبارات میں ان کا انٹرویو بھی، قدیر خان صاحب کا انٹرویو بھی شائع ہوا تھا، اس انٹرویو کا بھی انہوں نے کوٹ کیا۔ اس انٹرویو میں قدیر خان صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے ان سے کچھ فنڈ کی ڈیمانڈ کی تھی، تو اس فنڈ کی ڈیمانڈ کے بعد مجھ سے مشرف صاحب نے پوچھا کہ آپ اتنا ایک لمبا بہت بڑا فنڈ جو ہے آپ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 4 سے 5 ہزار کلومیٹر مار کرنے والے میزائل بنانا چاہتا ہوں۔ تو پرویز مشرف صاحب نے ان کو اس سے روکا تھا، نہ صرف روکا تھا بلکہ اس کے بعد تو انہیں جیل میں بند کر دیا تھا، اور وہ ایک طویل عرصہ تک مشرف صاحب کے دور میں جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے تھے۔ لیکن گیبرڈ نے، تلسی گیبرڈ نے، وہ جو مشرف صاحب کا جو انکار تھا یا پھر جو قدیر خان کو جیل میں ڈالا گیا تھا اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس رپورٹ میں یہ ذکر ضرور کیا کہ قدیر خان نے، جو ایٹمی سائنسدان تھے پاکستان کے، انہوں نے اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف سے ڈیمانڈ کی تھی اور ان سے فنڈ حاصل کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا یا پرویز مشرف صاحب نے ان کو یہ فنڈ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ان کی جو رپورٹ کے بعد جو پوری دنیا میں یہ جو خبریں چل رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، اگرچہ پاکستان کی نے جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور ان کہا کہ ہمارے پاس ایسے اس قسم کے کوئی بھی میزائل موجود نہیں ہے، لیکن اس کا جو پروپیگنڈا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں لوگ جو ہیں کافی اس خبر کے بعد جو ہے کافی جو ہے مایوس نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے تجزیے کیے جا رہے تھے کہ ایران کے بعد اب پاکستان کی باری ہے، تو اب امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان مل کر کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جارحیت کر سکتے ہیں۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور تمام لوگوں کو، تمام پوری قوم کو، ہمارے تمام اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان حالات سے کس طرح سے نمٹا جائے۔ میں اس وقت اس صورتحال کے پیش نظر فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر سے اس وقت یہ اپیل ضرور کروں گا کہ اس وقت جو بھی حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر قومی یکجہتی اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب آپ ایک تو تمام جتنے بھی اسیر سیاسی کارکنان ہیں ان کو فی الفور رہا کریں،
اور جو لوگوں کے جو مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، جس طرح سے بلوچستان کے قوم پرستوں کے مطالبات ہیں، یا خیبر پختونخوا میں جو منظور پشید کے مطالبات ہیں، اس کی جماعت کے مطالبات ہیں، ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ ان کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین صاحب جیسے لیڈر جو سندھ کی شہری علاقوں میں بھاری اکثریت ان کی ہے اور وہ ان کے فالوورز موجود ہیں، تو الطاف حسین صاحب پر بھی پابندی کا خاتمہ کیا جائے اور ایک قومی یکجہتی کے لیے تمام اسیر کارکنان کو رہا کیا جائے، تمام مسنگ پرسنز ہیں ان کو جو ہے واپس اپنے گھروں کو بھیجا جائے، اور جو جھوٹے مقدمات ہیں جن لوگوں پر، ان مقدمات کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی اس وقت واحد قیادت ہیں جو بلوچ قیادت سے بھی بات کر سکتے ہیں، بلوچستان کے قوم پرستوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی جو قوم پرست قیادت ہے جس میں منظور پشین اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ الطاف حسین صاحب سے نہ صرف پابندی کا خاتمہ کریں بلکہ ان تمام لوگوں سے بات چیت کی ذمہ داری الطاف حسین صاحب پر عائد کریں، اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کے مطالبات پورے کریں تاکہ ملک میں قومی یکجہتی قائم ہو اور ہم ان سازشوں کا مقابلہ کر سکیں جو اب ہمارے خلاف ہونے جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔